آپ حضرات کے سامنے آج اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ مختلف مکات فکر ہے جن میں اکثر بلکہ تمام مسلمان ہیں، اور ان کا آپس میں اختلاف یہاں تک بڑھ چکا ہے جس طرح گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں جس طرح کافر اور مشرک و یہود نصارہ کے ساتھ۔ تو اگر کسی مقطع فکر کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، فروعی یا انتظامی یا پیٹ کا یا بعض مسائل پر اختلاف ہی سے ہی، ہم اپنے اختلاف میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ مسائل جو 98-97% اتفاقی ہیں اس پر زور لگانا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور ہم ان مسائل میں آپس میں لڑتے ہیں۔ ہمارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 1.5-2 صف مستقل، گویا کہ یہ آپس میں خانہ جنگی میں مصروف ہیں، اور پوری دنیا جو مسجد سے باہر ہے 97-98% وہ فحاشی، بے حیائی، ذہنی ارتداد اس میں جا رہا ہے پورا معاشرہ، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات کتاب میں ہوں یا علمی حلقوں میں ہوں تو اچھا ہے۔ یہ جو سٹیج ہے اس کو ہم اتفاقی مسائل کے لیے ممبر بنا دیں اور اس میں اتفاقی مسائل کا تذکرہ ہم کریں، امت کو جوڑیں، وہ مسائل 98% جن پر اتفاق ہے ان کو ہم اجاگر کریں۔ تہجد، 5 وقت نماز، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، سود سے بچنا، یہ تو اتفاق کی چیزیں پوری امت اس میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے فرقواریت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مولویوں نے فرقواریت کے علاوہ ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ٹھیک کہتے ہیں کہ فرقواریت نہیں کرنی چاہیے۔ اب عوام کہاں جائے، بہت سارے فرقے ہیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں۔ تو دیکھو، اگر کوئی ڈاکٹر یا کنسٹرکشن انجینئر یا کوئی حکیم 2 نمبر ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو 1 نمبر حکیم، ڈاکٹر اور کنسٹرکشن انجینئر اور جیولوجسٹ ان کو پکڑنا نہیں چاہیے، کیوں؟ یہ اس کی غلطی ہے۔ تو یاد رکھو فرقواریت ہے ہی نہیں۔ فرقواریت کہاں ہے؟ فرقہ کا معنی ہے اصول میں اختلاف، اور اصول میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ دیکھو، جو قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، ختم نبوت کو مانتے ہیں، قرآن، حدیث، ختم نبوت، وہ مسلمان ہیں، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں، بات ختم ہو گئی۔ معمولی باتوں کو جو اچھالتے ہیں، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، مردے سنتے یا نہیں سنتے ہیں، تو یہ ان کی غلطی اور کوتاہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطی ہے، یہ صحیح کتاب نہیں ہے، تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو خارج ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو حدیث کے بغیر قرآن پر آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے چور کا ہاتھ کاٹو، تو کون سا؟ یہ تو حدیث میں ہے کہ دائیں اور کلائی تک۔ جمعے کی نماز کے لیے بھاگو، ہم چلے گئے، وہاں کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعتیں فرض اور 2 خطبے، یہ تو قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ اللہ فرماتے نماز پڑھو، تفصیل حدیث میں ہے، تو حدیث کو ہی مانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کوئی آدمی دعویٰ کرے میں نبی ہوں، کہ یہ 3 قسم کے جو افراد ہیں، قرآن کا منکر، حدیث کا منکر، ختم نبوت کا منکر،
تمام مسلمان، تمام اللہ والے، تمام نمازی ان کو غلط کہتے ہیں تو ہم بھی غلط کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو غلطی کرتا ہے یہ اس کی غلطی ہے، وہ کوتا ہے، کوتا فہم ہے، یا عالم نہیں ہے۔ اختلاف جتنا بھی ہے یا فروعی ہے، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اختلاف یا انتظامی ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اہل حدیث فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، جماعت اسلامی والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، دیوبندی دوست فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے۔ اختلاف فرقوریت نہیں ہے، یہ انتظامی اختلاف ہے، ایک فروعی اختلاف ہے، ایک پیٹ کا اختلاف ہے، یہ برا ہے لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے۔ فروعی اختلاف، انتظامی اختلاف اور پیٹ کا اختلاف یہ جنگ و جدل کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تیجا 40واں، جمعراتاں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ پیٹ کا اختلاف ہے۔ یہ تینوں اختلاف کفر کے نہیں ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت کو جوڑنا ہے، ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے۔ یہ فرقوریت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرقوریت مت کرو، تو اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، لوگ سستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بدکاری نہ کرو، تو لوگ بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شراب نہ پیو، تو لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرقوریت مت کرو، تو لوگ کرتے ہیں۔ کون فرقوریت کرتا ہے؟ جو قرآن میں نقص ڈالتا ہے، یا حدیث کا انکار کرتا ہے، یا ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ یہ تین آدمی فارغ ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ شرک سے بچنا ہے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مشرک کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ اور اگر بدعت ہوگی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کوثر نہیں ملے گا۔ ان علماء کی بات مانے جو یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، جن کی مسجدوں میں ہمیشہ یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو یہ شرک و بدعت ہے کیا چیز؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ کون سی چیز ہے شرک جس سے نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملتی؟ اور کون سی چیز ہے بدعت کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کوثر نہیں ملتا؟ تو شرک بدعت سے بچنا ہے۔ عقیدے سے شرک نکالو، سنت توحید ڈالو۔ عقیدے سے شرک نکالو، دل سے شرک نکالو اور توحید ڈالو۔ اعمال سے رسم و رواج اور بدعت نکالو، اس میں سنت ڈالو، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ ہماری مسجد میں ایک جمعہ کو قرآن، ایک جمعہ حدیث، ایک جمعہ فقی مسائل، ایک جمعہ اسلامی تاریخ کا بیان ہوتا ہے۔ اخبار، سیاست، فرقواریت، ادھر ادھر کی باتیں یہ نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کے آنے سے پہلے مسجد فل ہوتی ہے، پہلے تجوید کی کلاس ہوتی ہے، اور جمعے کے بعد آنسر کوسچن کا سیشن ہوتا ہے، سوالات جوابات۔ ماشاءاللہ دنیا بیٹھتی ہے اس میں۔ کیوں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ فرقواریت جو 3 افراد نے پیدا کی ہے، میں نے بتا دی، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اختلاف ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے بھائی، جس کی جس طرح پگڑی ہے، ٹوپی ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، رنگتیں ہیں مختلف، یہ سب مسلمان ہیں بس۔ تو ہماری مسجد اسی ترتیب سے چلتی ہے کہ امت میں ہم جوڑ پیدا کریں، اور غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں، ان میں بھی ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ جب قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں، سب قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ لہذا امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارا آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رویے ہیں، اس طرح جس طرح فلانا یہودی ہے، فلانا عیسائی ہے، فلانا سکھ ہے اور فلانا ہندو ہے، ہم اس طرح ہیں۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ہمارے بزرگ ساتھی بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی، اہل حدیث ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے نا اور گپ شپ لگائے، چائے پیے، اس سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جہاں اتفاقی موضوع ہو تو ایک دوسرے کو بلایا جائے پروگراموں میں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، میں نے عمل کیا ہے اور کرتا ہوں۔ کسی کے سامنے
ان باتوں کے فوائد آ چکے ہوں یا نہیں آ چکے ہوں، میرے سامنے آ چکے ہیں، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کو رویوں میں تبدیلی کرنا چاہیے اور تبدیلی لانا چاہیے۔ چنانچہ میرے استاد ہیں شیخ ہاشم صاحب، یہ امریکہ کیلیفورنیا میں ڈانسر تھے اور بہت بڑے ڈانسر تھے، اس کے ساتھ لڑکیاں تھی ڈانسر، کافر تھے، عیسائی تھے، نیلی آنکھوں والے، لال بالوں والے، خوبصورت، مسلمان ہو گئے تو ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ آئے اور عالم بن گئے، اور بنروٹون آئے کراچی اور ہمارے استاد بن گئے۔ علم کے بعد انہوں نے حفظ کیا۔ وہ ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، انڈونیشیا کا یا ملیشیا کا، کہ میرا ایک شاگرد عالم جو ہے نا وہ عالم بن کے چلا گیا۔ عالم بن کے چلا گیا تو جہاں پر گیا وہاں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کی، ان کی بہت بڑی عظیم الشان دعوت کی، اور ان کے سامنے منتیں سماجتیں کی کہ قرآن و حدیث کا درس دو، اختلافی مسائل کتاب میں لکھو، ادب کو ملحوظ رکھ کر، اور علمی حلقوں میں سٹیج کو اتفاقی مسائل کا مرکز بناؤ اور سٹیج پر اتفاقی مسائل بیان کرو، امت میں جوڑ پیدا کرو ایک، اور آؤ اتحاد کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ کیا تمام جو ہم مکاتب فکر کے علماء ہیں اور بڑے ہیں، ہم ان مسائل میں آپس میں بیٹھ کر پروگرام کریں گے، قرآن و حدیث کا درس دیں گے اور اس پر سیمینارز کریں گے، ہم سب اس میں بیٹھیں گے، اس میں شرکت کریں گے، ایک ایک ساتھی بیان کرے گا، مثلا سود ہے یا پردہ ہے یا نماز کی پابندی ہے، اس حوالے سے ہم پروگرام رکھیں گے اور اکٹھے بیٹھ کر بیانات کریں گے۔ وہ فرما رہے تھے ہمارے استاد جی کہ انہیں بڑا انقلاب برپا کیا۔ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سامنے کون ہے؟ 5 قبیلے ہیں، اوس خزرج جو مسلمان ہو گئے، اور انہی میں منافقین بھی تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ وہ جو قبیلے تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اتحاد، اتفاق، اتفاقی مسائل کے حوالے سے 53 دفعات، 53 ایکٹس بنا دیے خوبصورت۔ اس پر ہم آپس میں جانا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے، یہ ہمارا ایک معاشرہ ہوگا۔ ہم مستقل ایک دوسرے کے ساتھ امداد کریں گے اور تعلقات رکھیں گے، اور جو اجتماعی مسائل ہیں ان کی فکر کریں گے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر 53 شرائط کے تحت معاہدہ کیا کہ کس طرح اتفاقی مسائل، اجتماعی مسائل، اس میں ہم آگے چل سکتے ہیں، تو آج ہم یہ جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، علماء کرام ہیں، ہر مکتب فکر میں متشدد علماء بھی ہوتے ہیں، معتدل بھی ہوتے ہیں، جاہلوں سے گلہ نہیں ہے۔ تو جو معتدل علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، چائے پینی ہے اور گپ شپ لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔